سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ARY QTV پر ایمان بالرسالت کے ذیل میں ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی۔ بہت حسن، خوبی اور ترتیب کے ساتھ ہماری نشستوں کا یہ سلسلہ ابتدائی رمضان سے یہ سلسلہ اس کا آغاز ہوا۔ آج اللہ کے فضل اس کے کرم سے 14ویں نشست پہ ہمیں اپنی گفتگو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پہلے سوال کی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس عقیدے کو ہم کیسے سمجھیں گے اور تفہیم کے دروازے مزید کیسے کھولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، میں پہلے تو داد دینا چاہوں گا آپ کے حافظے کی کہ آپ اتنے لوگوں کے نام یاد رکھتے ہیں اور اتنی ترتیب کے ساتھ ہر روز نام لیتے ہیں، کوئی نام بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق شاید حافظے سے کم ہو، محبت اور تعلق جو ہے اللہ پاک سلامتی اس کا تعلق اس بات سے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے دوست آئیں، اکثر ایسا نہیں ہوتا ٹیلی ویژن چینلز پہ ٹیم کو بس ٹیم کا لفظ کہہ کے نمٹا دیا جاتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ اسکرین پر بیٹھے ہیں تو ان کے ناموں سے بھی ہمارے جاننے والے واقف ہوں، محبت دیں جتنے لوگ۔ اچھا، جو آپ نے سوال فرمایا اسی سوال میں اس کا جواب بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اس میں جو فرق ہمیں سمجھنا وہ یہ ہے کہ جو اصلاً اطاعت ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جو عملاً اطاعت ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی ہوتی ہے، وہ نبی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل نے تو کہا تھا کہ ہمیں دکھا حتی نر اللہ جہرتاً، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس کی خاص فضیلت ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور کو تو اس نے اپنا آپ دکھایا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہذا ہم اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، واسطہ کیا ہے، تو منزل تک کون ہمیں پہنچائے گا؟ تو وہی پہنچائے گا جو دیکھ کر آیا ہے۔ ورنہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اس کی توحید کے ہی دعوے دار تھے۔ جناب آدم جب آئے تھے اور دنیا میں تو آپ توحید کے دعوے دار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی توحید کے لیے تھی، اللہ تک پہنچانے کے لیے تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنا پیش کر دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو پھر اس کی مرضی ہے، اس نے قبول بھی فرما لیا اور دوبارہ عطا بھی فرما دیا۔ اسی طرح سارے انبیاء کرام، جناب موسیٰ علیہ السلام تو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس نے فرمایا کہ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کہ خاص طور پہ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن انہیں بھی میرے رب نے دیدار نہیں عطا فرمایا، اور دیدار صرف آمینہ کے لال کو عطا فرمایا، ہمارے پیغمبر کو عطا فرمایا، آقائے کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب ہم پہنچنا تو وہاں چاہتے ہیں اور ہمیں رستہ بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ تو اسی کے پیچھے چلنا ہوگا جو سارا جانتا ہے۔ ورنہ جبریل بھی سدرہ تک تو لے جائے، سدرہ کے آگے کون لے کر جائے گا؟ قاب قوسین او ادنیٰ تک جہاں میرے رب نے اپنے جلوے دکھائے ہیں، سرور کائنات کے سوا کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ لہذا عملاً اطاعت تو پیغمبر کی ہوگی، یہ اصول ہے، لیکن اس میں جو اصل اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ جب ہم سجدہ رسول اکرم کے نقش قدم پہ کرتے ہیں تو معبود اسے مانتے ہیں، نعوذ باللہ انہیں مسجود اور معبود نہیں مانتے، ان کے نقش قدم پہ ہم جھکے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کعبہ کس جانب بنتا ہے۔ جہاں میرے آقا کا رخ انور ہو جاتا ہے میرا رب اسے کعبہ بنا دیتا ہے۔ اب وہ اتنا بے نیاز ہے، مکہ میں رکھا ہے تو کعبۃ اللہ کو نہیں بنایا، اس وقت تک بیت المقدس کعبہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ بھیجا ہے تو پھر اسے کعبہ بنا دیا ہے۔ یہاں یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ اب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا حضرت سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے ساتھ تھا، ہم طواف کر رہے تھے، میں نے عرض کیا آقا کہ مقام ابراہیم پہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے مصلی بنانا چاہتا ہوں۔ آقا خاموش ہو گئے۔ دوسرا چکر لگایا، پھر وہاں پہنچے، میں نے پھر عرض کیا، میرے آقا پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار عرض کیا تو میرے آقا مسکرائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل آیا ہے اور تیری اس آرزو کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب صرف میرے اور تیرے لیے یہ مصلی نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ مصلی ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سوال تو نہیں کیا آقا، میں پہلے چکر میں بھی جب آپ کے ساتھ تھا میں نے عرض کیا تو آپ خاموش ہو گئے، آپ اسی وقت فرما دیتے۔ دوسری دفعہ میں نے عرض کیا، آپ اس وقت کہہ دیتے۔ اب تیسری مرتبہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم نے تو جبریل کو اترتے نہیں دیکھا، کب قرآن نازل ہوا ہے، کب وحی آئی ہے، بس رسول اللہ فرماتے تھے یہ ہو گیا تو وہ ہو جاتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی اطاعت اور اتباع سے ہی نہ صرف اللہ راضی ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے آغاز فرما دیا، علامہ صاحب بہت اچھی تگڑی بنیاد ہمیں فراہم کر دی ہے گفتگو کے لیے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں
تو ظاہر ہے حدیث شریف جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بلا شبہ. حجیت حدیث کا جو انکار ہے وہ ایمان بالرسالت کے منافی ہے. اس پر ہم کیا دلیل لائیں گے حضور علیہ السلام کی مبارک حیات سے, اللہ کی کتاب سے؟ اس پہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب کائنات نے بڑا واضح اور دو ٹوک قرآن پاک میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سبحان یہ اللہ. میرے محبوب اس وقت تک بولتے ہی نہیں ہیں جب تک میں نہ پیچھے سے وحی کر دوں. اللہ. ایک تو یہ نص ہے حجیت حدیث پہ قرآن سے. بالکل اچھا, اس میں عجیب و غریب معاملہ یہ ہے ان لوگوں کا جو منکرین حدیث ہیں وہ بظاہر انکار حدیث کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ انکار قرآن کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. انکار حدیث وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کے دفاع میں. ہائے ہائے ہائے. اور حقیقتاً قرآن کا اپنی ہی طرف سے وہ قرآن کی وکالت, قرآن کا دفاع اور کی ترجمانی اور نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں حسبنا کتاب اللہ, بس کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن, صرف کتاب اس کے بعد کیا گنجائش ہے کسی کے اللہ کا کلام اللہ کی کتاب. تو اچھا یہاں بھائی کمال یہ ہے کہ آپ چلو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے, خدا کے بندے تم اپنے موقف پہ تو قائم رہو. کم از کم تمہاری کسی قول فعل حرکت سے قرآن کا تو انکار نہیں ہونا چاہیے. درست. تو تمہاری اس پہلی ہی حرکت سے سیدھا ہٹ قرآن پاک ہو رہا ہے, وحی الہی اور نص قطعی ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایک نہیں کئی آیات ہیں اس پر. اس طرح سے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا جی, دو طرح کا ہے. اب اس پہ یہاں شاہ صاحب مولانا رومی رحمۃ اللہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, ارشاد ہو. سبحان کمال کر دی مولانا رومی نے اس موضوع پر. کہتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است, گرچہ قرآن از لب پیغمبر است, ہر کے گوید حق نہ گفتہ کافر است. اللہ اکبر. کون ماں کا لال ہے جس نے رب کا کلام رب سے سنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. الحمد سے والناس تک کون سی آیت ہے جو متکلم سے تم نے براہ راست سنی ہے؟ اللہ سندی رسول اکرم. پہلے جبریل ہیں اور اس کے بعد حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جبریل لے کے آ رہے ہیں. جبریل کو بھی تو ہم آپ کے کہنے پہ ہی مانتے ہیں نا. ظاہر ہے جبریل امین جو ہیں ان کو بھی ہم حضور علیہ السلام کے بہاف پہ مان رہے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے ہمارے پاس تو سورس ہی حضور علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام. جبریل ہماری طرف نہیں آئے. جا. ہاں یہ بات تو ہم تب کرتے کہ جبریل ڈائریکٹ آئے ہوتے اور کہتے کہ لو بھائی ہماری طرف اسرائیل ہی آئیں گے. تب پھر اسرائیل اسی لیے آئیں گے نا. اچھا ہے, کیا خوبصورت ہے. یہ دیکھیے فرق ذرا میں سمجھا رہا ہوں اس کی. یہ ایک سوال جو ہے نا اصل میں یہ پورا ایک نظام ہے جی. انشاءاللہ اس کو ہم بڑا جامع اور بڑا, یہ سوال پہ بہت ساری گفتگو ہونی چاہیے. پہلے تو میں اس سوال سے ہی بہت خوش ہوں کہ یہ آج کے ہمارے اس میں شامل ہے حجیت حدیث کے حوالے سے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت رومی نے جو بات فرمائی کہ بھائی قرآن کا مصدر بھی دہن مصطفیٰ ہے, درست, اور حدیث کا مصدر بھی دہن مصطفیٰ ہے. بالکل. یہ تو آپشن تمہارے پاس تب تھی کہ دو ماخذ ہوتے, قرآن کوئی اور تو پھر تم ایک سلیکٹ کر لیتے اور ایک کو چھوڑ دیتے. تو اب تو تمہارے پاس, یہ میں دوسری وہ بات کر رہا ہوں کہ تم انکار حدیث نہیں کر رہے, انکار قرآن کر رہے ہو. یہاں بھی انکار قرآن کر رہے ہو. دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے کلام کو اب حضرت رومی نے اصل میں بات یہ سمجھائی ہے جو شاہ صاحب کی گفتگو میں اس کا اشارہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور کے بہاف پہ ہی مان رہے ہیں نا کہ اچھا اب رب نے کہا ہے, پہلی بار نہیں کہا ہے, دوسری بار نہیں تو تیسری بار کہا ہے, تو انہوں نے کہا جی بالسمعنا واطعنا. یہ دین ہے اصل میں. اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے حبیب کو مانا اس نے مجھے مانا. اور آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی, حدیث صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ حضور مجھے ایک بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم جو بھی آقا علیہ السلام سے سنتے ہو لکھ لیتے ہو. وہ لکھتے تھے. تو بھائی ہر وقت آقا علیہ السلام تو ایک اس میں موڈ میں یا کیفیت میں نہیں ہوتے, تو تم نہ لکھا کرو. صحیح. تو میں ڈر گیا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ حضور کیا میں کروں, لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو آقا کریم نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان کی طرف یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ
اس دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، کیا میں کہنے جو ہیں؟ کہوں لکھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کیا خوبصورت انداز میں گفتگو کا ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا اور علامہ صاحب نے گفتگو کی اس عمارت پر کیا خوبصورت تعمیر فرمائی ہے. کلام شامل کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی. جاتی نظیر کافی نظر مثل تو نشش پیدا جانا جگ راج کو تاج کو رے سر سو جگ راج کو تاج کو رے سر سو تجھ کو شہید و سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. البحر یہ شیر پھر آتا ہو انفیت شم و سخا کا تم اے سو پاک اپنے کرم اے سو پاک اپنے کرم برسن ہارے رم جم دو رسول اللہ یا حبیب اللہ. الروح فداک مدد حرکت یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من تن مورا تن من تن سب پھونک دیا مورا تن من تن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بس خامائے
माशाअल्लाह। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान।